تو غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہانا، اور اس میں ہاتھ بھی شامل ہے جسم میں، پورے جسم پر اچھی طرح سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا وجود جو ہے اس کو گیلا کرنا، کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہنے پائے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو تھے غسل کے فرائض. اگر مثال کے طور پر پوچھا جائے کہ غسل کے کتنے فرض ہیں اور کون کون سے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہوگا غسل کے 3 فرض ہیں، اچھی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر اچھی طرح. اب ہم آ رہے ہیں سنت طریقہ پورا غسل کرنے کا. اس میں نے پہلے بتایا، پہلے تو نجاست کہیں لگی ہے اس کو دور کیا جائے، قضاء حاجت سے فارغ ہوا جائے، اس کے بعد پھر جو ہے پہلے نماز جیسا وضو کریں، نماز جیسا وضو کر کے پاؤں میں یہ ہے آپ کے پاس گنجائش. اگر آپ ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں جہاں پانی ٹھہر جاتا ہے تو وہاں حکم یہ ہے کہ آپ پاؤں غسل کرنے کے بعد دھوئیں. اگر ایسی جگہ نہیں ہے، ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں جہاں پانی فوراً بہہ جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ وضو میں بھی پاؤں دھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ غسل سے پہلے، نہانے سے پہلے وضو کر رہے ہیں، اس وضو میں بھی آپ پاؤں دھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو عام طور پر ہم یہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ایسا ہے بھی کہ پاؤں بعد میں دھونے چاہیے، وہ اس جگہ کے لیے جہاں پانی ٹھہر جاتا ہے. تو اس وقت یہ حکم ہے کہ آپ پاؤں کو آخر میں دھوئیں، پہلے وضو میں آپ چھوڑ دیں، باقی پورا وضو کریں، صرف پاؤں نہ دھوئیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایسی، آج تو ایسا ہی ہے فوری پانی بہہ جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ پورا وضو کریں پاؤں سمیت. ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں. ٹھیک ہے. اور پھر 3 مرتبہ اپنے سر پہ پانی ڈالیں. اس طرح پھر پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ تھا، چونکہ اس وقت یہ شاور اور اتنی کثیر مقدار میں پانی، یہ سسٹم، یہ نظام موجود نہیں تھا، تو آقا علیہ السلام وضو کرنے کے بعد آپ پہلے پانی کو لے کے ہاتھ میں سر پہ ڈالتے، سر کو گیلا کرتے، پھر گیلا پانی کو لے کر ایسے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، پھر اس کو بعد 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی بہاتے، دائیں جانب اس جسم پر، پھر بائیں جانب، اور پھر سر پہ آپ اس طرح پانی کو ڈال کے پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہاتے. اور اس میں غسل میں جو فرض غسل ہے، اس میں ان جگہوں کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے کہ جہاں پر اگر توجہ نہ کی جائے، جہاں پر اگر توجہ نہ کی جائے تو اس صورت میں ان جگہوں کے خشک رہنے کا خدشہ ہے. مثلا اگر بیٹھ کے بندہ غسل کر رہا ہے تو گھٹنوں کے نیچے والی جگہ ہے، ٹھیک ہے، پنڈلیاں وغیرہ، یہ ان کے خشک رہنے کا خدشہ ہے. بغلوں کے نیچے والی جگہ کے خشک رہنے کا خدشہ ہے. بیٹھ کے غسل کر رہے ہیں تو یہ گردن کے نیچے یہ خشک رہنے کا خدشہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کان کی بیک سائڈ ہے، کان کے اندرونی حصے ہیں، تو ان ساری جگہ جتنی بھی ہے کہ اگر ان پر توجہ نہ کی جائے اور ان کے خشک رہنے کا خدشہ ہے تو ان پر بھی اچھی طرح پانی بہایا جائے تاکہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہنا پائے. اگر خشک رہے گا تو اس صورت میں فرض غسل ہمارا نہیں ہوگا، پاکی حاصل ہمیں نہیں ہوگی. یہ بات کر رہا ہوں میں فرض غسل کی، پاکی والے غسل کی، اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد عام طور پر غسل کے بارے میں جو بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آیا غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، یہ سوال پوچھا جاتا ہے. اس میں آپ ذہن رکھیں غسل کل ہے، وضو جز ہے، اور جز کل میں پایا جاتا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ غسل ایک پورا ہے نا، پورا باڈی کا. آپ وضو تو صرف چند حصے دھلنے ہیں، اور غسل میں تو پوری باڈی دھل رہی ہے، تو وہ وضو والے اعضاء بھی خود بخود اس میں آ گئے، تو وضو بھی غسل میں آٹومیٹیکلی خود بخود شامل ہو گیا. تو غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہے نہیں. حدیث پاک بھی ہے، جامع ترمذی شریف کے حدیث پاک بھی ہے کہ نبی کریم اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور غسل کے بعد آپ وضو نہیں کرتے تھے، آپ اسی طرح نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. ٹھیک ہے، اس حدیث سے بھی. ہاں، اب دوسری صورت یہ ہے، آیا اگر کوئی کر لے تو حرج بھی نہیں ہے، کر بھی سکتا ہے وضو، کر بھی. اگر اطمینان قلب کے لیے دل میں وسواس پیدا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں، ایسے دل میں ایک پریشانی سی لاحق ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ اگر اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے اگر وضو کر بھی لیتا ہے تو کوئی حرج، لیکن وضو ضروری نہیں ہے. غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں، غسل میں وضو شامل ہے. حتیٰ کہ اگر آپ ویسے ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا تازگی حاصل کرنے کے لیے یا حرارت حاصل کرنے کے لیے آپ غسل کرتے ہیں اور اس سے پہلے وضو نہیں بھی کرتے تو بھی اس صورت میں غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر غسل سے پہلے بھی آپ نے وضو نہیں کیا، صرف آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور نہا لیا، تو بھی اس صورت میں غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ موشر بھائی آپ نے کہا تھا غسل آپ نے اگر کر لیا، فارغ ہو گئے،
اور آپ نے صرف کرولی اور وہ ناک میں ڈالا ہے، تو لیکن وہ جو مسا اور بازوؤں کا جو پروسیجر ہے وہ آپ غسل کے دوران یا غسل سے فارغ ہو کے کرتے ہیں، تاکہ اب اگر میں شہر پہ جاؤں گا شاور میں کھڑا ہوں تو وہ ٹھیک ہے، یا واپس دوبارہ اگر وضو کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ شینک پر آئے وہاں پر اپنا وضو دوبارہ کرے؟ نہیں وضو کا تو میں نے بتا دیا نا پہلے، آپ فرما رہے نا کہ اگر ایک تسکین کے لیے اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. حرج نہیں ہے. نہیں وضو اس جگہ سے الگ کرنا چاہیے، بیت الخلاء میں غسل جہاں غسل کرتے ہیں نا وہاں وضو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی بالکل وہ اس جگہ پر جہاں اس میں ایک ہوتا ہے جائز ہونا یا ناجائز ہونا، ایک ہوتا ہے احتیاط کے پیش نظر. احتیاط کے پیش نظر وہاں آپ وضو نہ کریں، وضو اس سے ہٹ کر آپ الگ جگہ پر کریں. ہاں اگر آپ کو غالب یقین ہے یا کسی قسم کی کوئی ناپاکی یا نجاسی یا کوئی ایسا سب کچھ وہ بہ گیا ہے، ٹھیک ہے، صاف ستھرا جگہ ہے تو آپ پھر وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. عام طور پر یہ بھی پوچھا جاتا ہے اگر بندہ برہنہ ہو، کپڑے نہ پہنے ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بغیر کپڑوں کے آیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں بھی وضو برقرار رہتا ہے. یہ بھی سوال کہ برہنہ حالات میں بندہ وضو کر سکتا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں بھی بندہ وضو کر سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے اور وضو برقرار رہتا ہے. یہ مسئلہ جائز ہونے کی بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں، وضو ہوگا یا نہیں. اس صورت میں وہ الگ بات ہے کہ ادب یہی ہے کہ آپ ستر پوش ہو کر کپڑے پہن کر جی پوچھیں. یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہمارے غسل خانے الگ ہوں اور ٹوائلٹ الگ ہوں. وہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہیں اور بہت پاس پاس ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے کیا حکم ہے کہ وہ غسل کی جگہ تو ہے الگ، اس کے ساتھ ہی آپ کہہ لیں کہ وضو کی جگہ ہاتھ ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہی کموڈ بھی ہے. ہاں تو آپ اس جگہ وضو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پر نجاست یہ ناپاکی وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں ہیں. اس جگہ پر جو ہے وضو کرنا منع ہے جہاں ناپاکی وغیرہ پڑی ہو، نجاست وغیرہ. اگر ایسے نہیں ہے تو وہاں وضو کر سکتے ہیں. لیکن اسی جگہ پر وضو کرتے ہوئے دعائیں پڑھنی، وضو کے سارے احکامات پورا کرنا وہ جائز ہے، کیونکہ وہ ایک ٹوائلٹ سمجھ رہے نا آپ کہ وہ ایک ٹوائلٹ ہے. ہاں جی، اگر اس جگہ پر آپ وضو الگ جگہ جو بنی ہوئی ہے، ہاں جی، اس سراؤنڈنگ میں جو بنی ہوئی ہے جی جی وہاں کھڑے آپ پڑھ سکتے ہیں دعائیں، ٹھیک ہے. لیکن بیت الخلاء جہاں ایک خاص جگہ آپ نہا رہے ہیں وہاں پر آپ کوئی کلمات نہیں پڑھیں گے. دونوں میں فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ ایک ہی کمرے میں تینوں چیزیں ہیں نا، تو اپنے اپنے پورشن میں اپنا عمل پورا کریں. وضو کر رہے ہیں نا آپ جہاں، وہاں تو آپ کو کلمات پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ نہا رہے ہیں وہاں کچھ کلمات نہیں آپ پڑھ سکتے. یہ فرق ہے. ایسی کوئی حقیقت ہے کہ سنت ہے بیٹھ کے نہانا یا کھڑے ہو کے نہانے کی کوئی ایسی؟ دونوں طرح جائز ہے. تو جس طرح آداب جتنے زیادہ آپ دیکھیں شرم اور حیا کے جتنے زیادہ پابند ہوں گے، جتنے آداب کا خیال رکھیں گے، اتنا اس لیے کہا گیا غسل میں باقاعدہ یہ آداب موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں کہ چاروں طرف پردہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پردہ کر کے غسل کرنا چاہیے، بغیر پردے کے غسل نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں تک بھی کہا کہ سب سے زیادہ حیا کے لائق یہ ہے کہ بندہ اللہ سے حیا کرے. بندہ بعض اوقات سوچتا ہے میں بالکل تنگ نہ ہوں، یہاں کون سا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے جس طرح مرضی، نہیں، وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ آداب کا خیال رکھے. کیوں؟ حدیث پاک میں ہے سب سے زیادہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے غیرت کی جائے اور اس سے ہم حیا کریں. سبحان اللہ. کسی طرح میں اپنے جسم کو ترک کر لینا اس حالت میں غسل؟ جی بالکل. اگر آپ تالاب جو ہے وہ درگاہ ہم اس کو بولتے ہیں 10 یعنی 10 گز لمبا اور 10 گز چوڑا، اگر اس تالاب میں آپ داخل ہوئے ہیں اور آپ کا جسم پورا پانی کے اندر داخل ہو گیا اور حرکت دینے سے جسم وہ غسل کے حکم میں ہے. اسی طرح بارش میں آپ کھڑے ہیں تو اس صورت میں اگر پورا جسم بھیگ جاتا ہے تو وہ بھی غسل کے حکم میں ہے. بس سمجھا رہے کہ یہ جو بادے خار ہوتا ہے یہ اتنا بڑا سائز نہیں ہے کہ آپ اس کو پانی میں بھرے اور اس میں بالکل تر ہوئے. جیسے ایک ٹب نہیں پانی کا نہانے والا ٹب ادھر میں یہ اس میں نہیں آتا. یہ اپنا اگر اس ٹب میں آپ پانی بھر کے آپ داخل ہو جاتے ہیں اور اس میں اپنے جسم کو گیلا کر کے باہر آ جاتے ہیں تو اس صورت میں غسل نہیں ہوتا. وہ 10 گز لمبا اور 10 گز چوڑا تالاب ہو وہ تب جو ہے وہ اس میں آتا. جی اس میں بھی نیت کا بہت زیادہ عمل رکھا جاتا ہے کہ اگر تالاب میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کی نیت غسل کی ہے، نہیں، اس میں تھوڑا فرق ہے. غسل پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے. سنت ضرور ہے، فرض نہیں ہے. اگر آپ بغیر نیت کے بھی داخل ہو گئے ہیں، ہم حنفی ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک واجب ہے نیت کرنا.
صحیح. کہ جب تک نیت نہیں کریں گے پاکی حاصل نہیں ہوگی. حنفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نیت نہ بھی کریں, ٹھیک ہے, آپ نے غسل کر لیا تو آپ کو پاکی حاصل ہو جائے گی, ٹھیک ہے, آپ نیت نہ بھی کریں, وضو کرتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا. جی ذوالقرنین صاحب کچھ اگر زیادہ در نہ ہو, چھوٹا ہو لیکن پانی روا ہے, پھر ہاں یہ اس صورت میں بات ہو رہی ہے جب پانی رکا ہو رہا, وہاں پانی ہے تو اس صورت میں تو پھر تو اگر جو ٹپ ہوتا ہے اس کا پانی نکلتا رہتا ہے اوپر سے نیا آ جائے, پھر تو ہو گیا. آپ نے اس کو بند کیا ہے نا, اس کو تہگا کیا ہے. ٹائم پورا ہو چکا ہے جی, آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ العزیز. بقیہ سوال میں ہوا ہے اس کا جواب نہیں آیا تھا. والا, وہ الگ ایک ٹاپک ہے پورا, تو میں چاہوں اس کو پورے ٹاپک کے ساتھ بیان کیا. دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. آئندہ کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ غسل جب فرض ہو